السلام علیکم۔ تمام ہم اس خالق ازل کے لیے سکون جو جھیل کو دیتا ہے کمل کے لیے، میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ محمد شان آپ کے روبرو ہے۔ آج ہم 11ویں جماعت اردو کا جو پیپر پیٹرن ہے اور جو اس کی تقسیم ہے اس کو ہم نمبر وائز دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے حصہ مروزی، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ادبی اصطلاحات، یہ 5 نمبر کی آتی ہیں۔ اس کے اندر تشبیہ، استعارہ اور تلمیح ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ شعری اصطلاحات، یہ بھی 5 نمبر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف۔ جبکہ تیسرے نمبر پہ تذکیر و تانیث، مذکر اور مؤنث، یہ بھی 5 نمبر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں حصہ آخری حصہ نثر جو آپ کے سبقوں میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 5 نمبر کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے انشائی، حصہ انشائی، اشعار کی تشریح۔ اس میں 20 نمبر کے آتے ہیں، اشعار آتے ہیں۔ ایک حصہ الف جو ہے وہ حصہ نظم ہوتا ہے، جبکہ بے جو ہوتا ہے یہ حصہ غزل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم یہ 3 اشعار آتے ہیں، 3 میں سے آپ نے کوئی سے 2 اشعار کرنے ہو جو بالکل آپ بالکل پرفیکٹ اور ایگزیکٹ آتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو 10 نمبر کے آتے ہیں۔ اور جو حصہ غزل ہے وہ 4 اشعار آتے ہیں، 4 میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں اور یہ بھی 10 نمبر کے، ٹھیک ہے۔ جبکہ سوال نمبر 3 ہے حوالہ متن، یہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کی تشریح۔ یہ 2 پیراگراف آتے ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے جو آپ کو بالکل ٹھیک آتا ہے، 15 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارا ہے، یہ سبق کا خلاصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 10 نمبر کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ سوال نمبر ہمارا 5 ہے نظم کا خلاصہ، یہ بھی 5 نمبر کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہمارا ہے جناب مکالمہ نگاری، رودار نویسی یا روزنامچہ۔ اس میں سے آپ نے چوائس کرنا ہوتا ہے کہ چاہے آپ مکالمہ نگاری کر لیں، چاہے رودار نویسی کر لیں، چاہے آپ روزنامچہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 10 نمبر کا آتا ہے، یہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، ان میں سے ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہمارا ہے درخواست نویسی یا رسید نویسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 10 نمبر کا آتا ہے یہ سوال، اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے، اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ سوال نمبر آخری اور 8واں جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص نگاری کسی بھی ایک آپ کو پیرا دیا جاتا ہوتا ہے لاسٹ پہ، اس کو آپ نے کم سے کم 2 یا 3 دفعہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کہہ لیں 1/3 حصہ، فار ایگزامپل ایک پیرے کے اندر 100 الفاظ ہیں، اس کو ہمیں 33 الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا موضوع جو ہے کہہ لیں آپ یا عنوان وہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے ہمارا یہ جو 11ویں جماعت کا یا فرسٹ ایئر کا پیپر ہوتا ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ اس کو غور سے دیکھیے گا۔ آج ہمارے پاس 11ویں جماعت کا اردو کا پیپر ہے، اس کی تقسیم کس طرح ہے اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ حصہ مروزی ہے، سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کتنے حصوں پر ہوتا ہے؟ 4 حصوں پر۔ پہلا حصہ ہے اس کے اندر ادبی اصطلاحات، اس کے اندر ہے تشبیہ، استعارہ، تلمیح، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے شعری اصطلاحات، اس میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ جبکہ تیسرا جو نمبر ہے وہ ہے تذکیر و تانیث، مذکر یا مؤنث، یہ بھی 5 نمبر کا آتا ہے۔ جو آپ کے اسباق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سبق ہوتے ہیں حصہ نثر، اس میں سے 5 نمبر کا آتا ہے۔ اس طرح جو ہمارے 20 نمبر جو ہے حصہ مروزی کے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔
اگلا جو ہے وہ پیپر کہہ لیں انشائی آتا ہے سوال نمبر 2. یہ سوال نمبر جو 2 ہے یہ اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے. یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. حصہ نظم ہوتا ہے اور حصہ غزل ہوتا ہے. حصہ نظم میں سے آپ کو 3 اشعار پیپر کے اندر دیے جاتے ہیں, آپ نے 2 اشعار کرنے ہوتے ہیں, یہ 10 نمبر کا آتا ہے. جبکہ اس کا دوسرا جز ہے بے جز, یہ حصہ غزل ہوتا ہے. یہ 4 اشعار آتے ہیں, 4 میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں, یہ بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے. آگے سوال نمبر ہمارا 3 ہے. حوالہ متن یہ ہوتا ہے سیاق و سباق کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے. یہ 2 پیراگراف آتے ہیں, 2 میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے سوال. ٹھیک ہے, آگے سوال نمبر ہمارا 4 ہے. نصابی سبق میں سے ایک خلاصہ آتا ہے, جو آپ کے سبق ہوتے ہیں اس میں سے ایک خلاصہ آتا ہے, وہ ہوتا ہے 10 نمبر کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوال نمبر اگلا جو ہمارا 5 ہے وہ ہے نظم کا خلاصہ, یہ 5 نمبر کا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چھٹا سوال ہے ہمارا, یہ 3 اس کے اندر چوائسیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 3 میں سے ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے, جو آپ اس کو کہہ لیں آسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں یا یاد کر سکیں. مکالمہ نگاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, روح داد نویسی ہوتے ہیں. اس کے بعد روز نامچہ, یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوال نمبر ہمارا 7واں سیکنڈ لاسٹ جو ہمارا سوال ہے وہ ہے جی درخواست نویسی یا رسید نویسی, یہ 10 نمبر کا آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, چاہے آپ درخواست کر لیں چاہے آپ رسید کر لیں. ٹھیک ہے, تو موسٹلی بچے درخواست سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ شروع سے یہی کرتے آتے ہیں, کیا میٹرک میں یا مڈل میں. اس کے بعد ہمارا آخری سوال ہے تلخیص نگاری. تلخیص نگاری یہ ایک پیراگراف آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے 1/3 اس کا لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے اس کے فار ایگزامپل ایک پیرا ہے اس کے اندر 100 الفاظ ہیں, اس کو آپ نے 33 اس کے اندر الفاظ لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 10 نمبر کا آتا ہے, اور موضوع عنوان آپ نے اس کے اندر تحریر کرنا ہوتا ہے. تو یہاں تک انشاءاللہ اگلا جو ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ 12ویں جماعت یا سیکنڈ ایئر کا جو پیپر ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ اچھے طریقے سے. تو جو آپ کو سمجھ نہ آئی وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.